بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایسے گھروں کے بارے میں بیان کریں گے کہ زمین پر کچھ گھر ایسے ہیں کہ خداوند متعال نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان گھروں کا احترام کیا جائے، ان کے احترام کو مد نظر رکھا جائے۔ ان گھروں کا تعارف پروردگار متعال نے کچھ اس طرح سے سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فی بیوت آذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ایسے گھروں میں کہ اللہ نے اجازت دی ہے ان گھروں کے بارے میں کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ کا ذکر ان گھروں میں صبح کے وقت اور مغرب اور عصر کے درمیانی وقت میں انجام دیا جاتا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں ان گھروں کے بارے میں کہ یہ گھر کون سے ہیں نشاندہی کی ہے ایک حدیث کی روشنی میں۔ انہوں نے اس حدیث کو انس بن مالک اور بریدہ سے نقل کیا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ انس بن مالک اور بریدہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو اس وقت ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ایو بیوت ہذہ، یا رسول اللہ یہ گھر کون سے گھر ہیں جن کے بارے میں آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ہے؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں، خدا کی طرف سے آنے والے نبیوں کے گھر ہیں جن کے بارے میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا ذکر بلند کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے، ان گھروں کے بارے میں کوئی بے احترامی نہ کی جائے۔ تو اب اسی حدیث میں انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر نے پوچھا ھذا البیت منہا لبیت علی و فاطمہ، یا رسول اللہ کیا یہ گھر یعنی علی اور فاطمہ کا گھر ان گھروں میں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم من افاضلہا، ہاں علی اور فاطمہ کا گھر بھی ان گھروں میں سے ہے، یعنی انبیاء کے گھروں سے ہے، اور گھروں ہی سے نہیں بلکہ یہ ان بہترین میں سے ہے، ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا گھر علی اور فاطمہ کا گھر ہے۔ اور اسی کی مثل جناب حاکم حسکانی نے اپنی کتاب شواہد التنزیل میں ابو برزہ کی جو ایک صحابی رسول خدا ہیں ان سے روایت کو بیان کیا ہے، حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں بغیر اس کے کہ کسی شخص کا، کسی خاص شخص کا نام لیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ قیل، سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ ابیت علی و فاطمہ منہا، کیا علی اور فاطمہ کا گھر ان گھروں میں سے ہے؟ تو اب رسول اسلام نے ارشاد فرمایا قال من افضلہا، ہاں علی اور فاطمہ کا گھر ان گھروں میں سے سب سے فضیلت والا گھر ہے۔ اور ہم یہاں ایک اور نقطے کو بیان کرتے چلیں، آلوسی جو علماء اہل سنت سے ہیں اور انہوں نے ایک انتہائی اچھی تفسیر جس کا نام
روح المعانی ہے اس کو تحریر کیا ہے. اس میں حالانکہ یہ شخص آلوسی اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سے چشم پوشی کرتے ہیں، جہاں بھی کوئی فضیلت دیکھتے ہیں اس کو وہ بار، وہ سنگینی اور وہ وزن نہیں دیتے جو دوسری چیزوں کو دوسرے مقامات پر یہ مد نظر رکھتے ہیں، آرام سے اس سے کنارہ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. لیکن جب اس آیت کی باری آتی ہے تو اس مقام پر یہ شخص آلوسی بھی اپنی تفسیر روح المعانی میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، یہ دو روایتیں ان کو نقل کرنے کے بعد اس کے بعد یہ کہتے ہیں ھذا وان صحا، یہ تفسیر اگر یہ تفسیر صحیح ہے، لا ينبغي العدول عنہ، اس سے عدول کرنا سزاوار نہیں ہے. یعنی اس تفسیر یہی ہے، ان کی نظر میں تفسیر یہی تفسیر ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کی یہی تفسیر ہے، اور کہتے ہیں اس سے عدول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تفسیر بنتی ہی یہی ہے. اب میں اپنے سننے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ خداوند متعال نے دوسرے مقام پر اپنی پاک کتاب میں کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. خداوند متعال نے ایک مقام میں ایک آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ان گھروں کا یعنی علی و فاطمہ کے گھر کا احترام واجب ہے. یہ خدا کی طرف سے آیا ہے کہ ان کا مقام بلند رکھا جائے، ان کے گھروں کا احترام انجام دیا جائے، ان کے گھروں کا احترام واجب ہے. اور دوسری طرف پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ان گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اب یہاں پہ میں اپنے سننے والوں سے ایک انصاف چاہوں گا. اے مسلمان تو یہ بتا کہ جب رسول اسلام اس دنیا سے گئے تو کیا ان گھروں کا احترام باقی رکھا گیا؟ کیا ان گھروں کے دروازوں کو جلایا نہیں گیا؟ کیا ان گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا گیا؟ کیا اس گھر میں یعنی علی و بطول کے گھر میں داخل ہو کر علی کے گلے میں رسی ڈال کر نہیں لے جایا گیا؟ اے مسلمان تو کس وادی میں بیٹھا ہے؟ تو رسول اسلام کے حضور میں داخل ہوگا، جب آپ کے حضور میں حاضر ہوگا تو آپ کو کیا جواب دے گا کہ جن لوگوں نے رسول اسلام کے گھر کو، علی و بطول کے گھر کو آگ لگائی، ان کے لشکر میں اور ان کی جماعت میں داخل ہو کر رسول اسلام کی خدمت میں جائے گا، رسول اسلام کے سامنے جائے گا کہ ہم اس جماعت سے ہیں کہ جو آپ کی بیٹی کے گھر کو جلانے والی ہے، ہم اس جماعت سے ہیں کہ جو اس جماعت سے ہے کہ جنہوں نے خدا نے جس گھر کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ ان گھروں کا احترام کیا جائے، اور اس جماعت نے اس گھر کو آگ لگا دی اور اس میں بغیر اجازت کے داخل ہوئے. کہ خدا کے حضور میں اے مسلمان تو یہ جواب دے گا؟ پروردگار متعال ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت کرے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.